खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि आपकी खिदमत में हर शो में एक नया गेस्ट जिसका तारुफ मैं आपके सामने करवाता हूँ और कलाम की खूबसूरत बातें खुदा का खादिम आप तक पहुँचाता है। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, खुदावंद के खादिम पास्टर फीतियस फ़हीम साहब, जिनका ताल्लुक़ गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट चर्च से है और बाहर कॉलोनी के अंदर खुदा अपने जलाल के लिए कलीसिया के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है, वो अंजील की खिदमत के लिए जाते हैं, अंजील को प्रीच करते हैं, खूबसूरत और पुरफजल कलाम की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज मैंने इस खूबसूरत शो में खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की खूबसूरत और पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सकें। तो आज हम बातचीत करेंगे दुआ गो ईमानदार के लिए हमारे खुदा का रवैया कैसा होता है, और दुआ के ताल्लुक से भी हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की जानिब बढ़े, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। भाई साहब, थैंक यू सो मच। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का, पास्टर इमरान फजल, सिस्टर महविश और पास्टर ज़बलून का और पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे शर्फ बख्शा, मौका बख्शा कि मैं पुरफजल बातों में उन्होंने मदऊ किया कि मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को नाज़रीन के सामने शेयर कर सकूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच पास्टर साहब। थैंक यू जी। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे कि दुआ गो जो ईमानदार है और खुदा का उसके लिए रवैया क्या है। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि दुआ क्या है जी या दुआ का मतलब क्या है। जी इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे नाजरीन को? दुआ जो है वो खुदा के साथ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है, यस, खुदा के साथ एक राब्ता है। यस, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है। आमीन, जो भी हम खुदा के सामने बात रखते हैं यस, दुआ के ज़रिए से, खुदा उसे सुनता है आमीन, और उसका जवाब वो वक्त पर देता है। बाज़ औक़ात दुआ जब हम करते हैं तो वो उसी वक्त कबूल हो जाती है, यस, बाज़ औक़ात दुआ हम करते हैं उसमें कुछ वक्त लगता है। यस, ये सब खुदा की मर्ज़ी है, लेकिन दुआ जो है वो हमारा खुदा के साथ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है। आमीन। यानी दुआ का मतलब खुदा से बातचीत बातचीत करना, करना, राब्ता राब्ता रखना, रखना। गुफ्तगू करना, हाँ जी, रिलेशन जी रखना। रिलेशन रखना। और क्या बाइबल बताती है कि दुआ की और भी इकसाम है? जी जी। क्या आप इन इकसाम के ताल्लुक से क्या कहेंगे? बाइबल मुक़द्दस में जो मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा वो ये है कि वैसे तो बहुत सी काइंड्स हैं प्रेयर की, यस, लेकिन आज मैं सिर्फ दो इकसाम के ऊपर बात शेयर करूंगा यस, कि दुआ की जो इकसाम है बिलहाज नौइयत क्या है, कि यस, दुआ की कई इकसाम है। जी, जी, इसे पाकलाम में हम हर तरह से दुआ करना कह सकते हैं, यस, लेकिन आज जो मैं बात शेयर करूंगा वो सिर्फ दो किस्मों के ऊपर करूंगा। पहली बात है गुनाहगार का इकरार नजात के लिए। एक गुनाहगार शख्स का इकरार नजात के लिए, उसके लिए वो किस तरह से खुदा की हजूरी में दुआ करता है। यस, और दूसरी बात जो है वो ये है कि ईमानदार का इकरार, कि वो किस तरह से अगर कोई गलती खुताई उससे हो जाती है तो वो किस तरह से दुआ करके खुदा के साथ दोबारा राब्ता अपना मुंसलिक करता है। यस, सो पहली बात है कि गुनाहगार का इकरार नजात के लिए। यस, ये गुनाहों से नजात पाने वाला शख्स ही कर सकता है। यस, जिसकी ज़िंदगी में गुनाह होता है वो ही ये दुआ करता है यस, ताकि वो नजात हासिल करे। तमाम लोग जो यूहन्ना से बपतिस्मा पाने आते थे यस, वो पहले अपने गुनाहों का इकरार करते थे, इसलिए कि खुदा की रहमत हासिल करें, यस, खुदा का फजल हासिल करें। यस, अदरवाइज वो बपतिस्मा नहीं लेते थे। वो सबसे पहले दुआ में ठहरते थे और अपने गुनाहों से तौबा करते थे यस, कि खुदावन मुझसे जो गलती खुताई गुनाह हुआ है मैं उसके लिए तुझसे माफ़ी मांगता हूँ।
میں توبہ کرتا ہوں. یس. اور ایک گناہ گار شخص جب تک توبہ نہیں کرتا وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ دعا جو ہے، ایک تو آپ نے یہ قسم بتائی ہے کہ گناہ گار ہاں جی، دعا کرتا ہے کہ توبہ توبہ کرتا ہے، کرتا ہے، اقرار اقرار کرتا ہے. کرتا ہے. تو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ دعا جو ہے خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. ہاں جی، اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. جب ہم دعا کرتے ہیں نا، گناہ گار شخص بھی جب دعا کرتا ہے نا، یس. تو خدا ہر شخص کی دعا، سب سے پہلے تو اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یس. سب سے پہلے اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری جتنی بھی پرانی انسانیت ہے وہ جاتی رہے یس. اور میں نیا مخلوق بن جاؤں. یس. تو اس نئے مخلوق بننے کے لیے سب سے پہلے توبہ کی ضرورت ہے. تب خدا سنتا ہے. تب خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. آمین. ٹھیک ہے. اب اسی میں دوسری بات جو تھی، ایک ایماندار کا اقرار. یس. ٹھیک ہے. ایماندار کی زندگی میں بھی گناہ آ سکتا ہے. ایک Yes. راست باز شخص کی زندگی میں بھی گناہ آ سکتا ہے. جس طرح داؤد نبی کی زندگی میں گناہ آ گیا، سلیمان کی زندگی میں گناہ آ گیا. ایک راست باز ایماندار کی بھی زندگی میں گناہ آ سکتا ہے. اس لیے اس کو بھی اقرار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہوگی. ایک ایماندار توبہ نہیں کر سکتا بار بار، وہ معافی مانگتا ہے. اور اس کی جو اسپرٹ ہے نا، جب اس سے غلطی خطا ہوتی تو وہ اسپرٹ اس کو رہنے نہیں دیتی. یس. اس کو کیا کرتی ہے کہ اس کو بے چین کرتی ہے یس. کہ تجھ سے یہ غلطی ہوگی، تو نے آج یہ بولا ہے، تو نے آج اس طرح کے الفاظ یوز کیے ہیں. یس. تو فوراً ہم خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ خداوند ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر. یس. تو گناہ جب ایک ایماندار جب گناہ کر دیتا ہے نا، تو پھر اس سے گناہ کی وجہ سے خدا سلوک سے رفاقت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. تو زندگی کا منبع کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. یس. ٹھیک ہے. تو لیکن گناہ کا اقرار کرنے سے معافی ملتی ہے. تو پادری صاحب، آپ گناہ کے تعلق سے بات کر رہے تو اس وقت سارے تو نجات یافتہ نہیں، بالکل. تو جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خوبصورت شو کے ذریعے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بھائی صاحب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی، پرانی انسانیت جو ہے، پرانی زندگی جو ہے اسے ترک کریں، یس. توبہ کریں، یس. معافی مانگیں یس. اور خدا کی حضوری میں آئیں. جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں نا، تو پھر ہماری پرانی انسانیت جو ہے نا، جو آدم سے ہمارے شرست کے اندر آ رہی ہے، یس. وہ چلی جاتی ہے. پھر ہم نئے مخلوق بنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کال کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. یس. تو جو گناہ گار ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ توبہ کریں، معافی مانگیں، تاکہ نئے مخلوق بنیں اور اس نئے سال میں خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں آگے بڑھتے، ترقی اور افزونی پاتے چلے جائیں. آمین. تو جو ایماندار گناہ میں گر جاتا ہے، تو جی. آپ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرے کہ دوبارہ جی. اقرار کریں. تو بعض ایماندار گناہ میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے جاتے ہیں، تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے؟ بھائی صاحب، کلام میں لکھا ہے کہ دو دلہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ہم اگر ابلیس کو بھی خوش کریں اور خدا کو بھی خوش کریں، تو پھر ہماری ایک ایماندار کی جو خدمت ہے وہ ابس ہے. یس. خدا کو پسند نہیں ہے. یس. جب خداوند دوسری آمد پر آئے گا نا، تو کتنا بھی خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنے والا شخص ہے، اگر اس کی زندگی میں رتی بھر بھی گناہ ہوگا نا، تو وہ اڑ کر بادلوں میں اس کا استقبال نہیں کرے گا. ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے، راست باز ہوتے ہوئے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، ہم خادم ہوتے ہوئے بھی ہم سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس کی فوراً کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہوگی. ایکچولی ہمارے جو اندر ہولی اسپرٹ ہے نا، وہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہمارے اندر جو ہم سے مسٹیک ہو جائے گی، اس کو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے وہ ہمیں ابھارے گا یس. کہ تجھ سے یہ بات نکلی ہے، تو نے یہ غلط بات کہی ہے. تو پھر ہمیں فوراً اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے، دعا کرنی ہے، خداوند تو ہمیں معاف کر، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو خداوند معاف کر دیتا ہے. آمین. تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ ایک گناہ گار
کہ خدا اس وقت سنتا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر بائبل کہتی ہے کہ خدا اس کی سنتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو آج بھی کوئی اگر شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو خوشی کی خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آسمان پر بائبل فرماتی ہے کہ لاکھوں ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں کہ ایک شخص جب زمین پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے بھی بابرکت اور خوشی کی بات ہے کہ آسمان پر اس کے لیے فرشتگان بھی خوشی مناتے ہیں کہ زمین پر جب ایک شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اگر ایماندار ہوتے ہوئے کوئی گناہ میں گر جاتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ اسے ضرور اٹھنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اور پھر اپنے نشان کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اگر ایماندار ویسے ہی گرا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار ہی نہیں۔ ایماندار اٹھتا ہے اور پھر چلتا ہے خدمت میں، پھر گامزن ہو جاتا ہے، پھر خدا کی خدمت کرتا، خدا کے راستوں پر چل کر خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند مسیح کو اپنا دل دیں اور آپ کے جو آس پاس دوست احباب ہیں ان کو بھی آپ خوشخبری کی خبر دیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر اس دنیا کے اندر آیا، اس نے صلیب کے اوپر اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو مسیح خداوند اس کے پاپ معاف کر دیتا ہے اور اس دنیا کے اندر اس کو ایک خوبصورت روحانی زندگی جینے کا مسیح خداوند ہنر بخش دیتا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کو قبول کریں اور ضرور خداوند آپ کی دعا کو سنے گا۔ تو پادری صاحب مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ جی تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور ملیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گناہ گار جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں، اور خدا بھی جو دعا گو ایماندار ہیں ان کے لیے ایک اچھا رویہ رکھتا ہے۔ تو پادری صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے جب ایک دعا گو ایماندار دعا کرتا ہے تو خدا کا رویہ اس ایماندار کے لیے کیسا ہے؟ بھائی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاک کلام میں ہمیں دعا کرنے والوں کے بارے میں، خدا کے رویے کے بارے میں کئی بیانات ملتے ہیں۔ بہت سے بیانات کلام بائبل مقدس میں بھرے پڑے ہیں جو خدا کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنا دعا کے ذریعے سے وقت گزارتے تھے۔ اس ضمن میں چند باتوں پر غور کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا شفقت میں غنی ہے۔ آمین۔ خدا شفقت میں غنی ہے۔ جب ہم کسی ضرورت کے لیے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارا مقصد ہوتا، کوئی بھی ہمارا پلان ہوتا جو ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں اس میں ہماری اپنی کوئی خوبی، نیکی یا لیاقت نہیں ہوتی، یہ سب خدا ہی کر سکتا ہے۔ آمین۔ ہم صرف اس کے سامنے اپنے مقصد کو، اپنے پلان کو رکھتے ہیں، آمین۔ اور وہی اسے پورا کرتا ہے۔ خدا کے سامنے ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے۔ یہ اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے، جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ ہمیں اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، کیونکہ وہ اپنے معیار میں بلند بالا مرتبہ رکھتا ہے۔ خداوند ہماری شرط سے واقف ہے، اسے ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، بلکہ جنم دن سے ہی، اس سے بھی پہلے وہ ہمارے فیوچر کو، پاسٹ کو اور پریزنٹ کو جانتا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اس لیے وہ ہماری کمزوری کے باوجود بھی ہم پر شفقت سے پیش آتا ہے۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ بلکہ کثرت سے شفقت کرتا ہے۔ آمین۔ یہ اس کی بلیسنگ ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ پادری صاحب کلام میں لکھا ہے کہ تم خداوند کی طرف رجوع لاؤ گے تو خداوند تمہاری طرف رجوع لائے گا۔ تو ایک ایماندار کے قریب خدا کس طرح رہتا ہے، کس طرح وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا
میرے संग संग चल रहा है, या खुदा मेरा साथ दे रहा है, खुदा मुझे मोटिवेशन दे रहा है ताकि मैं उसकी राहों पर चलूं। भाई साहब, सबसे पहली बात ये है कि खुदा ने हमें रूह के फल दिए हैं। यस, ठीक है, हमारे अंदर वो फल मौजूद होने चाहिए, सबसे पहली बात। फिर खुदा ने हमें अपनी नेमतें अता की हैं। यस, जब वो नेमत हमारे अंदर होती है तो खुदा, जब हम उस नेमत को अप्लाई करते हैं और खुदा काम करता है, यस, तो हमें एक ईमानदार को पता लगता है कि खुदा हमारे साथ है। आमीन। और जब उसकी ज़िंदगी में कोई काम होता है यस, तो हम उसकी टेस्टामनी जब शेयर करते हैं तो हमारा ईमान भी बिल्डअप होता है और सुनने वालों का भी ईमान मजबूत होता चला जाता है। आमीन, तो एक ईमानदार को पता होता है कि मेरे साथ मेरा खुदा हर वक्त मौजूद है, वो मेरी मदद करता है, वो मेरी रहनुमाई करता है। आमीन। तो पादरी साहब, आपकी पर्सनल लाइफ में किस तरह खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला, तो आप दुआ गो बने और खुदा की खिदमत में क्या कह लें कि अभी तक कोशां हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से आप बातचीत कर रहे थे शो से पहले कि मैं हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, दुआ करता हूँ। तो ये किस तरह सारी चीज़ें आपके अंदर ज़ोर इन्होंने पकड़ा, आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? भाई साहब, मेरी एक टेस्टामनी है जो मैं अक्सर शेयर करता हूँ। 2016 में, यस, 2015 में मैं बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। यस, तो डॉक्टर को मैंने जब चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये जो आपको प्रॉब्लम हुई, ये आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ होगी, ये होती रहेगी आपको। यानी कि जिस तरह एक डायबिटिक पेशेंट होता है, जिस तरह एक ब्लड प्रेशर पेशेंट होता है, इसी तरह ये अब आपके साथ रहेगी। मेरे को यानी कि मेरी बॉडी में जलन, शदीद जलन, और वो ऐसी जलन थी कि वो ना ख़त्म होने वाली। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि ये सारी उम्र आपके साथ रहेगी, आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना, ये आपने खानी नहीं है, इनसे अवॉइड करना, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यस, मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन, तूने तो 4 दिन के लाजर को ज़िंदा कर दिया, आमीन, तूने तो उस 12 बरस की औरत जिसके खून बंद नहीं हो रहा था, उसने अपने तमाम पैसे तबीबों पर, डॉक्टरों पर खर्च कर दिया। यस, उसने दिल में सोचा कि मैं खुदा की पोशाक को छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। आमीन, तूने अंधों को बेनाई बख्शी, तो ये तो तेरे लिए कुछ नहीं है। यस, खुदावन, तू मुझे शिफा दे, मैं अपना आप तुझे दे देता हूँ। मैंने इसके लिए दुआ की, खुदा की हज़ूरी में झुक गया हूँ यस, और मैंने कहा, खुदावन, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, यस, तू मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। यस, आप इमेजिन करें कि हार्डली, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था सारी उम्र ये आपके साथ पेन चुभन रहनी है। यस, मेरा हार्डली 2 माह में या 3 माह में ये मेरे जिस्म में ऐसे था कि जैसे है ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने आमीन, खुदा की खिदमत प्रॉपर तौर पे शुरू की। मैंने बाइबल Yes. कॉलेज ज्वाइन किया 2016 में। मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया। 16, 17, 18 और 19 में अपनी पूरी बाकायदगी सी तालीम हासिल की। मैंने रिमा बाइबल कॉलेज से MTH किया और वो वहीं पर खिदमत बतौर फैकल्टी में सर अंजाम दे रहा हूँ। आमीन। वेरी नाइस पादरी साहब। जी तो इस वक्त पादरी साहब, बड़े लोग ऐसे भी हैं जो तकलीफ़ में हैं, बीमारी में मुब्तला जी हैं, जी, खौफ ज़दा हैं। बिल्कुल तो आपने गवाही शेयर की है कि खुदावन ने मुझे छुआ जी, और मैं मुकम्मल शिफा पा शिफा गया। पा गया। हाँ जी। आप उन बीमारों को जो खौफ ज़दा हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, या अपनी बीमारी के सबब से परेशान हैं, आप क्या उनको मैसेज देंगे? सबसे पहले तो वो अपने आप को खुदा को दे दें, आमीन। अपने आप को खुदावन को दे दें यस, और तौबा करें यस, और फिर दुआ में ठहरें कि खुदावन, जो भी प्रॉब्लम है मेरी उसके सामने रखें दुआ के ज़रिए से, क्योंकि वो आपकी दुआओं को सुनता है। आमीन, उसका कान आपकी दुआओं की तरफ लगा हुआ है। और बाज़ थियोलॉजियन स्कॉलर्स कहते हैं कि आसमान पर एक बहुत बड़ा प्याला पड़ा है आमीन, और उसमें हमारी दुआएं जाके ठहरती हैं आमीन, और वो हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। बाज़ औक़ात उसी वक्त मिल जाता है और बाज़ औक़ात कुछ वक्त लगता है। ये खुदा की मर्ज़ी होती है। लेकिन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। अगर कोई बीमारी की ज़िंदगी में है, अगर कोई बीमार है, तो वो सबसे पहले तौबा करे अपने गुनाहों से आमीन, और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे।
اور خداوند سے کہے خداوند میں اس بیماری سے تو مجھے رہائی بخش، یس، یقیناً، اور ایمان سے مانگے، آمین، خدا اسے شفا دے دے گا۔ آمین، کسی بھی قسم کی بیماری، میں نے اپنی آپ کے سب ٹیسٹمنی شیئر کی ہے کہ میں بہت بیمار ہو گیا یس، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی، یس، لیکن 2 یا 3 ماہ میں وہ تکلیف میری باڈی میں ہے ہی نہیں تھی، اور آج تک وہ مجھے فیل ہی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ آمین، تو کیسا بھی بیمار شخص ہے، کوئی بھی ہے، وہ خداوند کے طرف راغب ہو، آمین، رجوع لائے، یس، تو خداوند اس کی تمام بیماری کو، تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ آمین۔ تو پادری صاحب، ایک ایماندار کی دعا کا جواب خدا کیسے دیتا ہے؟ گناہ گار کی دعا کا جواب تو اس طرح دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو پھر خدا اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ کہ ایک ایماندار کی دعا کا جواب کیا خدا فوراً دے دیتا ہے کہ یا کچھ وقت بھی لگتا ہے، یا ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک ایماندار کی دعا، میں نے آپ کو ابھی وہی بات کی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، یس، لیکن اس نے اس کے لیے ایک وقت ٹھہرایا ہوا ہے۔ یس، اگر ہم کوئی نیگیٹو دعا اس سے کر رہے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سوچوں سے واقف ہے کہ ہم نے کیا اس کے سامنے رکھا، کیا مانگا ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے نیگیٹو ہے، یس، ہمارے لیے مشکل کا باعث ہے، ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ ہے، تو یس، خدا وہ ہماری دعا نہیں سنے گا، ایک ایماندار کی۔ آمین، اور اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کارآمد ہے، یس، تو خداوند نے اس کے لیے ایک وقت ٹھہرایا ہے۔ یس، وہ اسی وقت بھی سن سکتا ہے، اور کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن دعا کنٹینیو کرتے رہیں، خدا سے دعا مانگتے رہیں، لیکن خداوند وقت پر اس چیز کو آپ کو دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ تو پادری صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے ایمانداروں کے لیے۔ تو ایمانداروں جتنے آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، اگر آپ کی دعائیں پازیٹیو ہیں تو تب خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ اگر نیگیٹو آپ دعا کرتے ہیں تو نیگیٹو دعا کا جواب خداوند نہیں دیتا۔ تو پادری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے غیر ایماندار یا ایماندار کوئی بھی ہمیں واچ کر رہا ہے، دعائیں تو اکثر لوگ کرتے ہیں مختلف دیوتاؤں کے نام سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کو اپنا دیوتا مانتا ہے، کوئی کس چیز کو اپنا دیوتا، کوئی پانی کو اپنا خدا مانتا ہے۔ تو دعا اکارڈنگ ٹو دا بائبل کس کے نام سے ہمیں کرنی چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ بھائی صاحب، آپ کا بہت اچھا کویشچنز ہے۔ تو میں یہی کہوں گا ناظرین کے ساتھ کہ ہمیں کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے، آمین، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کے اس پر امپلیمنٹ کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں دعا کا وقت کو ٹھہرانا ہے۔ آمین، کیونکہ جس طرح ہم خداوند کو 10واں حصہ دیتے ہیں، یس، اسی طرح ہمیں 10واں حصہ دعا میں گزارنا ہے۔ 24 گھنٹے خدا نے ہمیں ایک دن میں دیے ہیں، تو 24 گھنٹے کا جو 10واں حصہ ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ ہے۔ یس، 2 گھنٹے 40 منٹ ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے۔ یس، اب وقت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ہم کچھ دیر کلام کو پڑھیں، یس، کچھ دیر دعا میں ٹھہریں، کچھ دیر اس کی پریز اینڈ ورشپ کریں، آمین، اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ایک دم ہم 2 گھنٹے 40 منٹ نہیں دے سکتے ہیں، یس، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو خداوند کو، خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں یس، اور جو دعا کرتے ہیں، تو خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرنی ہے، کہ جب ہم دعا کریں کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور اس سے مانگیں کہ خداوند تو خداوندوں کا خدا ہے، تو الفا میگا ہے، تو ابتدا انتہا ہے، تو عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک کر اس سے اپنی دعائیں، التجائیں رکھیں، دیکھیں خداوند آپ کی تمام دعاؤں کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ میری زندگی میں بہت سی ٹیسٹیمنی ہے، اگر میں شیئر کرنے لگوں نا تو بہت زیادہ آپ کا جو فیتھ ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے۔ آمین۔ تو پادری صاحب، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔
تو ناظرین آپ نے سنا ہے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ جو دعا آپ نے کرنی ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے کرنی ہے۔ تو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں، اور اس نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کوئی بھی یسوع مسیح کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، یاد کرتا ہے، خداوند مسیح اس کی دعا پر اپنا کان لگاتا ہے۔ اگر کوئی مکمل طور پر صاف دلی اور پاک دل کے ساتھ دعا کرتا ہے تو یسوع مسیح اس کی دعا کو سن کر قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین جب بھی آپ دعا کریں گے تو خدا کا رویہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوگا۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ دعا میں وقت گزاریں۔ تو پادری صاحب گاڈ بلیس یو، آج آپ نے کلام کی پرفضل اور اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، کلام کی خوبصورت اور زبردست باتوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔